ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، کیا آپ ایسی جگہ رہنے کا تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو اور نہ ہی کوئی اور سہولت؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بھی اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی تک ایسا کوئی علاقہ ہے کہ لوگ ان سہولتوں کے بغیر رہ رہے ہوں؟ تو سن لے کہ جی ہاں، آج 21ویں صدی میں بھی لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے رہا کرتے تھے، یعنی کہ پتھر کے دور میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دنیا کے ایک کونے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو پتھر کے دور میں رہتے ہیں، یعنی کہ پرانے زمانے کے دور میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ناظرین، اس جزیرے کا نام نارتھ سینٹرل آئی لینڈ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ جزیرہ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈیمان اور نکوبار میں واقع ہے، اور یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے جو آزادی کے بعد انڈیا کو مل گئے تھے۔ انڈیمان جزائر کی شہرت کی وجہ کالے پانی کی قید ہے، کیونکہ پورے برصغیر کی حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی۔ انڈیمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹیننٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ میں انڈیمان کو یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرہ کے زیر سلطنت رہے، لیکن اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ بعض اندازوں کے مطابق یہاں رہنے والوں کے گھر گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے بنے ہوئے ہیں، جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ نہیں ہے۔ ان کی خوراک میں پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی سور، کچھوے اور مچھلیاں شامل ہیں۔ یہ دنیا کی اکیلی ترین قوم ہے جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسے دنیا کے خود مختار جزیروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال میں اس جزیرے پر جانے کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اس جزیرے کا دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا۔ 1867 میں جب انڈیمان سے کچھ لوگ فرار ہو گئے تو انڈیمان کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے نارتھ سینٹیننٹل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ دور ہی تھے کہ لمبے بالوں والے قبائلیوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ یہ لوگ یہاں آنے والوں کا یہی حال کرتے ہیں۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے جزیرے میں کوئی بھی آئے، مگر پھر بھی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ 1880 میں ایک نیوی برطانوی افسر نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا جو ان لوگوں پر ریسرچ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ وہاں اترا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے مختلف راستے بنائے ہوئے ہیں اور رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے وہاں بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی نظر آئے جن کے ساتھ 4 بچے بھی تھے۔ بوٹ مین نے یہاں ایک بڑی غلطی کی تھی کہ وہ ان لوگوں کو اغوا کر کے اس جزیرے سے لے گیا۔ ان لوگوں سمیت ان کے آباء و اجداد 60,000 سال سے اس جزیرے سے باہر نہیں نکلے تھے، لہٰذا ان کا جسم معمولی جراثیموں سے بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ جیسے ان کو اغوا کر کے باہر کی دنیا میں لایا، یہ بوڑھا جوڑا بیمار ہو کر جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 4 بچے بھی بیمار پڑ گئے۔ بوٹ مین ان بچوں کو واپسی اس جزیرے پر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جتنی بار ملنے کی کوشش کی گئی، ان کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ بوٹ مین نے 1883 میں ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کیا۔ یہ کچھ تحائف ساتھ لے کر گیا جو وہاں پر رکھ کر آ گیا۔ 1980 میں ایک ماہر انسانیت اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جزیرے پر پہنچے، البتہ انہیں وہاں کوئی دکھائی نہ دیا اور یہ ناریل اور کچھ دیگر تحفے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کی غرض سے یہاں کا وزٹ کیا۔ انہوں نے بہت سارے کوکونٹ اور کچھ مٹی کے برتن اس جزیرے پر رکھ دیے اور خود کچھ فاصلے سے یہاں کے لوگوں کا رد عمل دیکھنے لگے۔ وہ لوگ ساحل پر ہی تھے اور سمندر میں موجود اس ٹیم پر تیروں کے وار کرنا شروع کر دیے۔ ڈاکومنٹری ٹیم کا ایک شخص تیر لگنے سے زخمی بھی ہوا۔ اس بار ان لوگوں کو کیمرے پر عکس بند کیا گیا۔ 1981 میں ایک کارگو جہاز بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جاتے ہوئے نارتھ سینٹیننٹل آئی لینڈ کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے ڈرائیور نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں
اور کچھ تیر کمان بھی تھے ان کے پاس۔ کیپٹن کو شک پڑا کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، تو اس نے حکام کو آگاہ کیا اور انہیں جہاز کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، لیکن لکڑی اور لوہے کا بنا یہ جہاز وہیں جزیرے کے قریب رہ گیا۔ ان لوگوں نے لوہے کو پہلی بار دیکھا اور اپنے تیروں میں اس جہاز کا لوہا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سٹین لیس سٹیل سے پہلا نارمل انٹریکشن 1991 میں ہوا، جب بھارتی ریسرچنگ ٹیم اس جزیرے پر گئی۔ خوشگوار طور پر ان لوگوں نے اس بار کوئی تیر نہیں برسایا۔ بھارتی ٹیم ان کے لیے کوکونٹ اور دیگر تحفے لے کر گئی۔ ان لوگوں نے تحفے وصول کیے۔ اس بار ان کی زبان سننے کی بھی کوشش کی گئی، مگر کچھ سمجھ نہ آئی۔ کچھ لوگ اس ٹیم کے لیے تیر کمان لے آئے تو انہوں نے ان کی طرف کوکونٹ پھینکنا شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر وہ ناریل یعنی کوکونٹ پکڑنا شروع کر دیے۔ 1991 کے بعد ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہی پہلے والا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے ہیں اور تیروں کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار 1997 میں بھارتی حکومت نے اس جزیرے پر جانے پر پابندی لگا دی۔ 2004 میں اس علاقے میں ایک زبردست زلزلہ آیا، مگر یہ لوگ اسے بھی بغیر کسی مدد کے سروائیو کر گئے۔ پھر 2006 میں 2 بھارتی ماہی گیر اس جزیرے پر جا نکلے۔ ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ بھارتی سرکار نے اس جزیرے کے آس پاس 9 کلومیٹر تک کے سمندری علاقے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ تو یہ ناظرین ہماری تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔